أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات خالق لم یزل و لا یزال نے اپنے نعرے اور بے مثل کلام میں ارشاد فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے حبیب، اپنی امت سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قربا سے ایسی مودت اختیار کرو جیسی مودت مچھلی کی پانی سے ہوتی ہے. رات کی گفتگو میں یہ بات واضح ہو چکی کہ فی القربا کا مطلب کیا ہے. فی کسے کہتے ہیں، اور فی کا مفہوم میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ فی کا مفہوم سمجھانے کے لیے یہی مثال ہے السمک فی الماء، جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے. تو قربا سے مودت یہ ہے اجر رسالت، یعنی رسول کے ہم مقروض رہیں گے اگر مودت فی القربا نہ ہوگی. توجہ ہے نا. اور دیکھیے، اگر کوئی شخص مقروض ہو تو قرض ادا کیے بغیر اس کا چھٹکارا نہیں ہے، قرض ادا کیے بغیر اس کی نجات نہیں ہے. بلکہ علماء اسلام میں سے بعض علماء تو اتنے محتاط ہیں کہ وہ جنازے پہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں اگر میت مقروض ہے تو یہ لحد میں اتارنے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لحد میں جائے اور وہ مقروض رہ جائے. مقروض ہو کے لحد میں جائے گا تو اس سے کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں یہ تو عام امتی کا جو مقروض ہے، علماء کہتے ہیں کہ لحد میں اترنے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دو. اور جو رسول کا مقروض ہو کے لحد میں جائے گا، اللہ جانے کیا بولے گا. توجہ ہے نا. لہذا میرے بھائیوں،
یہ اجر رسالت ہے، اور اجر رسالت پوری امت کے لیے، توجہ ہے آپ حضرات کی، پوری امت اگر اجر رسالت ادا نہ کرے تو اس کی نجات نہیں ہے۔ امت سے مراد کیا ہے؟ شاید گزشتہ گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں، سارے نبی ہمارے انبیاء کی امت میں داخل ہیں۔ آدم بھی زہرا کے بابا کا امتی، نوح بھی حسنین کے نانا کا امتی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ یہ سارے کے سارے حسنین کے نانے کے امتی ہیں۔ 1,23,999 نبی یہ ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہے نا توجہ؟ آیت پڑھ لیں آپ، سورہ مبارکہ العمران میں ارشاد ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمُ الرَّسُولُ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا انبیاء سے؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ ہمارے نبی پہ وہ ایمان بھی لائیں اور نصرت بھی کریں۔ گویا جب تک زہرا کے بابا کی نبوت پہ ایمان نہ لائیں، ان کی نصرت نہ کریں، ان کو نبوت نہیں ملے گی، وہ نبی نہیں کہلائیں گے، نبوت سے وہ محروم ہو جائیں گے جب تک کہ سید الانبیاء کی نبوت پہ وہ ایمان نہ لائیں۔ تو پتہ چلا کہ آدم بھی امتی، نوح بھی امتی، ابراہیم اسماعیل بھی امتی، یحییٰ زکریا بھی امتی، ہے نا توجہ صاحبہ؟ یہ سارے کے سارے امتی ہیں۔ تو اجر رسالت ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اجر رسالت ادا کریں تو تبھی نجات ہوگی، یعنی جب تک اجر رسالت ادا نہ ہوگا کوئی نبی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا اور وہ اس زمین پہ آئے تو وہ گریہ بکا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں عزیزو، یہ جناب آدم کا رونا یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کمال ہے یہ تو رونے دھونے والی قوم ہے، رونے دھونے والی قوم ہے، یہ جو قوم ہے عجیب قوم ہے۔ نہ، ہمارے مد نظر تو یہ بات ہے کہ ہم اولاد کس کی ہیں؟ جو ہے نا، ہم کس کی اولاد ہیں؟ سارے انسان جس کی اولاد ہیں وہ جناب آدم، جناب آدم زمین پہ آئے پہلے انسان ہیں، ابو البشر ہیں، لیکن دن رات رو رہے ہیں۔ تو گویا ان کے رونے سے جو پہلی تہذیب انسانی وجود میں آ رہی ہے وہ ہے رونے والی تہذیب۔ پہلی انسانی تہذیب رونے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ رو رہے ہیں، 1000 سال تک روتے رہے، اور ایک مرتبہ جبرائیل آئے، جناب آدم سے آ کے عرض کرنے لگے اے آدم ترک اولا ہوا، زمین پہ آ گئے ہو، جنت سے نکال دیے گئے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری لغزش معاف کرے؟ کہا ہاں چاہتا ہوں۔ تو جناب جبرائیل نے دعا تعلیم کی جناب آدم کو، توجہ ہے؟ اب حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں، جو پہلی دعا اس روئے زمین پہ مانگی ہے ہمارے جد امجد نے، وہ دعا کیا تھی؟ ذرا وہ دعا تو تلاش کریں۔ اس فرش، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے اور اس زمین کے فرش کے اوپر ابو البشر نے سب سے پہلے
انسان نے، ہم سب کے جد نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا کیا تھی؟ آئے علماء اسلام کو دعوت فکر ہے، کھوج لگائیں، جستجو کریں تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو پہلی دعا مانگی گئی ہے اجر رسالت ادا کرنے کے لیے جناب آدم نے، وہ دعا یہی تھی، اللہم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وانت فاطر السماوات بحق فاطمہ، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، خدایا تو محبوب ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ یہ واسطہ دیا ہے، یہ وسیلہ بنایا ہے، یہ اجر رسالت ادا کر کے بتایا ہے جناب آدم نے، یہ اجر رسالت قیامت تک کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے تو اجر رسالت ہے، آغاز کہاں سے ہے؟ آغاز جناب آدم سے ہے، آغاز جناب آدم سے، ہمارے جد سے، وہ یہ دعا مانگ کے کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ ان 5 کے واسطے کے بغیر، اجر رسالت ادا کیے بغیر جناب آدم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ اے رب تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، تو جب پہلے نبی اور ابو البشر کی دعا بغیر آل محمد کے واسطے کے قبول نہیں ہوتی، ہم گنہگاروں کی دعا بغیر ان کے کیسے قبول ہو جائے؟ جو ہے بھائی دیکھیے، اجر رسالت کے لیے ہی اللہ نے ہم سب کے جد کو پہلی جو تعلیم دی ہے، توجہ چاہوں گا، دعا کا مرحلہ، اب تعلیم کا مرحلہ، جو پہلی تعلیم دی ہے، فلما انباہم باسمائہم، جناب آدم کو تعلیم دے دی اسماء کی، توجہ ہے نا، اور ان فرشتوں سے کیا کہا؟ قرآن ہے جناب، میں روایت نہیں پڑھ رہا، میں آیت کا سہارا لے رہا ہوں، روایت کا سہارا نہیں ہے، آیت کا سہارا ہے۔ پہلے پارے میں ہی اللہ نے فرمایا وقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ملائکہ کی محفل تھی، سارے ملائکہ جمع تھے، اور اللہ نے جناب آدم کو بھی سامنے بٹھایا، ملائکہ کو بھی سامنے بٹھایا، ملائکہ کو سامنے بٹھا کے کہہ رہا ہے ملائکہ سے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ خلافت کی اہلیت تمہارے اندر ہے، تم خلیفہ بننے کے اہل ہو، تو ذرا ان اسماء کے متعلق بتاؤ۔ جو ہے ذرا ان اسماء کی مجھے خبر دو، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ ہؤلاء والے جو اسماء ہیں مجھے ذرا ان کی خبر دو کہ یہ ہؤلاء والے کون ہیں۔ وہ اسم با مسمى قائم نہ کر سکے ملائکہ، وہ اسم با مسمى قائم نہ کر سکے کہ یہ ہؤلاء والے اسماء، نورانی شخصیتیں تو سامنے تھی، نور تو ان کے سامنے تھا، لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکے نور محمد کہاں ہے، نور علی کہاں ہے، نور
یا رب ھذا نور محمد وھذا نور الزہرا وھذا نور الحسن وھذا نور الحسین باسماء ہؤلاء، یہ ہؤلاء والے اسماء، ہؤلاء والے اسماء، توجہ ہے نا؟ یہ فرشتوں سے سوال تھا، کن سے؟ فرشتوں سے. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ہزاروں برس گزرنے کے بعد پھر ایسا مرحلہ آیا کہ بطول کے بابا نے جب چادر کے نیچے، توجہ صاحبان، واقعہ نہیں پڑھوں گا، فقط حوالہ دے رہا ہوں، چادر کے نیچے، کسا کے نیچے جب 5 مکمل ہو گئے، فلما اكتملن جميعا تحت الكساء اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الكساء. خود بی بی فرماتی ہیں کہ جب ہم چادر کے نیچے پھر مکمل ہو گئے، بھائی یہ نور، یہ نور پھر مکمل ہو گیا چادر کے نیچے. اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء اور ما ابیض الیمنا، تو میرے بابا جان نے چادر سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اپنا ہاتھ باہر نکال کے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ہؤلاء والوں کی خبر دو. اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. توجہ ہے؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہی ہؤلاء والے تو میرے اہل بیت ہیں. کیوں میرے محترم؟ توجہ ہے نا؟ آپ سماعت فرما رہے ہیں نا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہی ہؤلاء والے میرے اہل بیت ہیں. پتہ چلا یہ ہؤلاء وہی ہے تسلسل جو ہؤلاء ملائکہ کے سامنے رکھے گئے تھے، وہی ہؤلاء چادر میں آ گئے. اور پیغمبر کیا فضائل بیان کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نبی کے بتائے ہوئے فضائل ہے. وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم. یہ پیغمبر نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. لفظوں کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ان لفظوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں، جبکہ آپ جانتے ہیں یہ فضائل نبی نے بیان فرمائے. توجہ بحال رکھیے گا. نبی سے فضائل بارگاہ رب میں جب پہنچے، عرش معلیٰ تک پہنچے، عرش معلیٰ پہ بھی ایک محفل موجود تھی. یہ زمین کی محفل ہے، زمین کی محفل کے مقابلے میں عرش والی بھی محفل تھی، اور عرش والی زمین والی محفل پہ بھی قربان، عرش والی محفل پہ بھی قربان. زمین میں جو محفل ہے وہ رسول ہیں، اور یہ 4 ہیں. جو عرش والی محفل ہے ان میں ذاکر خود اللہ ہے، سامعین ملائکہ ہیں. لفظیں تو آپ کے سامنے ہیں. عرش والی محفل کے کیا کہنے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ اور سننے والے کون؟ ملائکہ. نہیں، لفظیں میں پڑھ دیتا ہوں. یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، یہ یا ملائکتی. میں چونکہ مدرسے سے میرا تعلق، درس گاہ سے تعلق، گزشتہ گفتگو میں بھی میں نے یہ فی والا مسئلہ وہ سارا لغت عرب، ذرا لغت عرب میں جائے اور پوچھیں عربی زبان سے یہ یا کس لیے آتا ہے.
یا کا مفہوم کیا ہے؟ یا کب آتا ہے؟ یا کیوں آتا ہے؟ کسی کو بلانے کے لیے، ذمہ داری میری ہے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے یا آتا ہے۔ یہ جو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ یا رسول اللہ، یہ نبی کو اپنے سامنے حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم گناہگار آپ سے شفاعت چاہتے ہیں۔ جو ہے نا، یا آتا ہے پکارنے کے لیے، یا آتا ہے بلانے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے حرف ندا ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں حرف ندا، حرف ندا۔ یا ملائکتی، یہ کون بلا رہا ہے اور کنہیں بلا رہا ہے؟ غور ہے، بلانے والا اللہ ہے۔ یا ملائکتی، ملائکہ کے ساتھ یہ یا متکلم لگی ہوئی ہے، او میرے ملائکہ، یہ بلا رہا ہے اللہ۔ او میری آسمانی مخلوق، میرا سوال ہے، یہاں پہ ذرا رک جائیں 1 منٹ کے لیے۔ یا ملائکتی، جب اللہ نے ملائکہ کو بلایا، کیا ملائکہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے؟ نا دعوت فکر ہے، ذرا غور کریں۔ یہ لائیو مجلس بھی چل رہی ہے، مجھے بتایا آج اپنا خواجہ صاحب نے کہ یہ مجلس لائیو ہے، جہاں جہاں لائیو چل رہی ہے، میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب اللہ نے بلایا تو کیا ملائکہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، پوچھے علماء سے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ملائکہ ہر وقت رکوع کرنے والا رکوع میں ہے، سجدے والا سجدے میں ہے، قیام والا قیام میں ہے، بلکہ بعض ملائکہ ایسے ہیں جو خلق ہی رکوع میں ہوئے ہیں۔ ہے توجہ؟ جو خلق ہی سجدے میں ہوئے ہیں، جو خلق ہی قیام میں ہوئے ہیں، ایسے عالم میں اللہ کہے یا ملائکتی، او میرے ملائکہ ادھر آؤ۔ اب اس سے بڑھ کے میں کیا عرض کروں؟ او میرے ملائکہ ادھر آؤ، ملائکہ ادھر آؤ، یعنی رکوع کرنے والے نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا، آئے ہیں اپنے رب کے سامنے، اور رب نے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا نا، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ وہی ہؤلاء ادھر دیا گیا کہ میں نے ہؤلاء والوں کے لیے یہ کائنات بنائی ہے۔ یہ باہر والے مستثنا ہیں یہ نعرہ لگانے سے۔ توجہ ہے نا سب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاگے ہوئے ہیں، باہر والے بھی جاگے ہوئے ہیں۔ ہؤلاء والوں کے لیے یہ ساری کائنات بنائی۔ بلایا تھا ملائکہ کو، انہوں نے رکوع چھوڑا، سجدہ چھوڑا، آ گئے اہل بیت کے فضائل سننے کے لیے، لیکن اللہ نے بلایا تھا، ہاں نماز وقت پہ، مجلس بھی وقت پہ، ایسا نہ ہو نماز اور مجلس میں آپ کوئی تقابل نہ کیا کریں، مجلس اور نماز کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہاں ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ترک ہو جائے، نہ، مجلس اور نماز کوئی آپس میں اپوزٹ نہیں ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، حکومت اور اپوزیشن والا معاملہ نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ نماز نکلی ہی ہؤلاء والوں کے گھر سے ہے۔
نماز نکلی ہی حسین کے گھر سے ہے۔ او حسینیوں، نماز پر وقت، عزاداری ہر وقت۔ یہ کہنا نہ، اگر یہ وضاحت میرا فرض بنتا ہے، مجھے یہاں بٹھایا گیا ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو میرا فرض ہے یہ کہنا کہ میاں مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے۔ کیا مطلب؟ قضا تو اس شے کی ہوتی ہے کہ جسے بر وقت نہ انجام دیا جائے۔ قضا کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے بر وقت انجام نہیں دیا جا سکا، لہذا اس کی قضا واجب ہو گئی۔ مجلس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ قضا ہو جائے۔ جو ہے نماز کے لیے وقت معین ہے، مجلس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، صبح شام دن رات۔ لہذا قضا تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا وقت معین ہو، مجلس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ نماز بر وقت۔ آئیے جاتے ہیں مسجد نبوی میں، ہم عجیب منظر دیکھ۔ حسین کی خاطر نماز کو چھوڑا، نہ نماز کی خاطر حسین کو چھوڑا۔ حسین کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑا، اور نماز کی خاطر حسین کو بھی نہیں چھوڑا، دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ پتہ چلا کہ حسین وہ ہے جس سے نماز میں اور طول ہو جاتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ نماز میں اضافہ ہوتا ہے، سجدے میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ سجدے لمبے ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے، حسین کے آنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، نماز، پتہ نہیں یہ جملہ کہاں سے آ گیا، اسی منبر سے یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تلخ نوائی معاف رکھنا، میں سن چکا ہوں کہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی۔ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی جناب محترم؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کتے پہ نماز واجب ہوتی ہے؟ توجہ ہے؟ کیا کتے پہ نماز فرض ہے؟ اوے اللہ نے تجھے کتا نہیں بنایا، اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ مثال آپ یہ کہاں سے، یہ تو یہاں پہ مثال جچتی نہیں ہے کہ